ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاد اور قتال کا حکم دیا اور مسجد حرام کے احترام اور عزت کے بارے میں تاکید کی کہ مسجد حرام کا احترام تمہارے لیے بھی ضروری ہے، اور مسجد حرام کے پاس اگر جنگ کرنے کی نوبت آئے تو تم پہل نہ کرو، بلکہ وَلَا تُقَاتِلُوا عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اگر وہ پہل کرتے ہیں مسجد احرام کا وہ تقدس اور احترام برقرار نہیں رکھتے اور وہاں وہ جنگ شروع کر دیتے ہیں، یا جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے مسلمان جماعت کو عمرہ کرنے سے روک دیا اور مسجد حرام کا طواف کرنے اور وہاں بیت اللہ کا طواف کرنے سے روک دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ زیادتی کریں، مسجد حرام کے تقدس کو پامال کریں، تو پھر یہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیار روک کے رکھو، بلکہ پھر تم بھی مقابلے میں انہیں اس کی سزا دو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑائی کرتے ہیں تو تم بھی ان سے لڑائی کرو، کہ پھر ایسے انکار کرنے والے لوگوں کی سزا ہونی چاہیے، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ لیکن اگر مسجد حرام کے پاس لڑائی کے حوالے سے وہ باز رہیں، صلح پر آمادہ ہو جائیں، جنگ نہ کریں، تو تمہیں مسجد حرام کے تقدس کو پامال نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد حرام اور حرم کی عزت و احترام آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت انسانوں پر لازم ہے۔ یہاں جنگ کرنا، قتل و قتال اور خون ریزی کرنا درست نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے صرف میرے لیے 1 دن کی اجازت دی تھی، جب فتح مکہ کا دن آیا تو اس دن صرف آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے دن کا کچھ حصہ اس کو جائز قرار دیا، اس کے بعد اس کی حرمت تا قیامت دوبارہ ایسے ہی لوٹ آئی۔ کسی کے لیے حرم میں قتل و قتال خون ریزی درست نہیں ہے، یہ مسجد حرام کا تقدس ہے، بعض جگہوں کا پروٹوکول ہوتا ہے، ان کی عزت ہوتی ہے۔ اللہ نے اس مقام کو یہ عزت دی ہے کہ یہاں اپنے جانی دشمن سے بھی تعرض کرنے، اس کو سزا دینے کی اجازت نہیں۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ حرمات کے اندر، یعنی ادب کی چیزوں کے اندر جن کا ادب و احترام ہے، ان کے اندر قصاص اور برابری ہوتی ہے۔ جب فریق مخالف اس کا ادب اور لحاظ کر رہا ہے تو تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم بھی کیا کرو، لحاظ کرو۔ لیکن اگر وہ لحاظ نہیں کر رہا اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہو، تم اس کے ادب اور لحاظ میں اس کی جواب بھی نہ دو، تو پھر اس کا کیا ہوگا نقصان، کہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو پھر تم بھی اس پر اتنی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے کی۔ قرآن مجید نے یہ بھی ایک اصول اور ضابطہ سمجھا دیا ہے کہ ہمیشہ جزا اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی انسان نے زیادتی کی، جرم کی ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جزاء سیئۃ
مثلها جتنی جزا برائی کسی نے کی ہے تو اتنی ہی اس کی جزا اور سزا اس کو ملتی، جزا سیئۃ بمثلھا، اس سے زیادہ کسی کو سزا دینا، تکلیف دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر قرآن نے یہاں بھی تاکید فرمائی ہے بمثل ما اعتدی علیکم، جتنی انہوں نے زیادتی کی اتنی تم بھی زیادتی کر سکتے ہو، اللہ سے ڈرنا، واتقوا اللہ، اس پر زیادتی نہ کرنا، اللہ کا ڈر تم پر ہونا چاہیے، اس کا خوف ہونا چاہیے کہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، انہی کو پسند کرتا ہے جو عدل کرتے ہیں، جو بدلہ لے تو لیتے ہیں، وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جن پر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، انہوں نے بدلہ لے لیا، لیکن اگر وہ ظالم بن جائیں کہ بدلہ لینے کے بعد بدلے سے زیادہ ہی ان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں، تکلیف دینا شروع کر دیں، دیکھیں جنگ ہو رہی ہے، دشمنی ہے، لیکن یہاں بھی عدل کے دامن کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ بس اتنی ہی تم سزا دے سکتے ہو جتنی انہوں نے تمہارے ساتھ خرابی کی یا نقصان پہنچانے میں انہوں نے کوشش کی۔ اچھا، یہاں جنگ کے احکامات بیان کیے، لیکن جنگ اور جہاد دو چیزوں پر موقوف ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہر جنگی ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اور اسی طرح دیگر جنگی آلات وغیرہ، سواریاں ہیں، تو بغیر مالی وسائل کے جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ ایک قوم مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے وہ کنگال ہو، غریب ہو، اس کے پاس کھانے کے کچھ نہیں ہو، مقروض ہو، تو اس نے بم بنا بھی رکھا ہے، ایٹم بم بنا بھی رکھا ہے، وہ تو چلانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس ایٹم بم کا اس کو کیا فائدہ ہے؟ جب کوئی قوم معاشی طور پر طاقتور ہوتی ہے تو وہی قوم در حقیقت دشمن پر غلبہ پا سکتی ہے۔ مقروض، غلام، محکوم قوم کا تو کوئی اس کا کتنی وہ کیا پاور میں ہو، کتنی طاقت میں اس کی پاور اور طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس لیے سب سے پہلی جو چیز ضروری ہے وہ ہے مال کا جمع ہونا۔ تو مال، ظاہر ہے مسلمان جماعت وہ اپنی مالی سپورٹ خود پیدا کرتی ہے، مالی مدد خود فراہم کرتی ہے، وہ دوسروں سے قرضے نہیں لیتی، دوسروں سے بھیک نہیں مانگتی، وہ اپنے وسائل پر خود انحصار کرتی ہے، وہ وسائل پیدا کرتی ہے اور پھر ان وسائل کو اپنی ذاتی عیاشی میں، اپنی خواہشات میں، اپنے تعیش میں، اپنے وہ لاہ و لعب میں نہیں، بلکہ وہ اپنی اجتماعی مسائل کو حل کرنے کے لیے ان وسائل کو خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کا عجیب المی ہے کہ وہ اپنے وسائل کو اپنے عیاشی میں استعمال کریں گے اور ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے قرضہ لے کر، کشکول لے کر باہر چل دوڑیں گے، اور اس میں بھی اگر کوئی بھیک ڈال دے گا تو وہ بھیک بھی اپنی عیاشیوں میں استعمال کر دیں گے، اپنی ضرورتوں میں استعمال کر دیں گے۔ ایسی قوم کبھی ترقی نہیں کرتی، کامیاب نہیں ہوتی۔ کامیاب وہی قومیں ہوتی ہیں جو اپنے وسائل پر انحصار کرتی ہیں، انہی کو بروئے کار لا کر وہ اپنی اجتماعی مسائل کو بھی حل کرتی ہیں اور اپنی انفرادی مسائل کو بھی حل کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے یہاں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جی اجتماعی کاموں میں مال کو خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کہ ان وسائل کو محدود کر کے بیٹھ جاؤ صرف اپنی ذات تک کے لیے، ہیں کہ ہمیں بس اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تمہارے لیے ہلاکت ہے، اس قوم کے لیے ہلاکت ہے، اس کی اجتماعی شرازہ بکھر جاتا ہے، اس کے اندر انتشار، نفرتیں، اور اس کے قوم کے اندر جو ہے ضعف اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، دنیا میں اس کا کوئی وزن نہیں رہتا۔ تو اس لیے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اچھا کردار ادا کرو، دوسروں کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھو، ان کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ اللہ کی تائید اور نصرت انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اچھا کردار ادا کرنے والے ہیں، اللہ کو وہی بھاتے ہیں، وہی پسند آتے ہیں جو محسنین ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر، یعنی اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسطنطنیہ کی جنگ کے اندر ایک بہادر اور دلیر آدمی مسلمان وہ دشمن کی صفوں میں گھس گیا اور اس نے دور تک جا کر دشمنوں پر وار کیے اور کئی ایک کو ٹھکانے لگایا اور واپس لوٹا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ دیکھو اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اتنا دور تک دشمن کے اندر گھس جانا تو یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی مترادف ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس کے نتیجے میں ہلاکت واقع ہو، یہ تو ہلاکت میں خود کو ڈالنا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو اس آیت کو جہاں فٹ کر رہے ہو، اگرچہ ظاہری مطلب تو اس کا یہ بھی نکلتا ہے، لیکن جہاں تم اس کو فٹ کر رہے ہو یہ آیت اس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے لیے تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا لا تکلف الا نفسک، تو یہ اپنی نفس کا مکلف اور ذمہ دار بنایا گیا کہ جب تم پر کوئی ذمہ داری ڈال دی جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کرو۔ اس کے لیے تو اپنے آپ کو اپنی جان کو لڑا دینا، دشمن کو شکست دینے کے لیے، اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس کا تو حکم دیا گیا۔ اس آیت کا تعلق در حقیقت اس کے ساتھ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں جب مکہ فتح ہو گیا، حجاز میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، تو ہم انصار لوگ اکٹھے ہوئے۔ ہم نے اکٹھے ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر یہاں تشریف لے آئے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی اور تمام محاذوں اور جنگوں میں حضور کا ساتھ دیا، ہم نے اپنے کاروبار کو پیچھے کر دیا، اپنی اولادوں کو ٹائم نہیں دیا، اپنی بیوی بچوں کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا، پورا وقت جیسے دینا چاہیے تھا نہیں دے سکے۔ اب چلو حجاز میں ایک حکومت قائم ہو گئی، امن ہو گیا، اب ہمیں اپنے ان کاموں میں ٹائم دینا چاہیے، اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہیے، اپنی بیوی بچوں کو وقت دینا چاہیے، کھیتی باڑی کو وقت دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل کر کے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں جو کچھ وسائل ہیں ان کو خرچ کرو اور اس طریقے سے کاروبار میں لگ کر، کھیتی باڑی میں لگ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دشمن کے مقابلے کی ہر وقت تمہاری تیاری رہنی چاہیے۔ اب تم کاروبار میں پڑ گئے تو یاد رکھو جو قوم کاروبار میں پڑ کر اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیتی ہے، جو قوم اپنی انفرادی ترقی کی تو سوچ رکھتی ہے لیکن اجتماعی ترقی کی اس کے اندر کوئی سوچ نہیں ہے، اپنی انفرادی دشمن سے تو بچنا چاہتی ہے لیکن اجتماعی دشمن سے بچاؤ کے حوالے سے اس کے اندر کوئی سوچ ہی نہیں ہے، وہ قوم در حقیقت اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گی۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ کا اور ہمارا المیہ یہ ہے اس ملک کا کہ ہر انسان انفرادی سوچ میں ڈوبا ہوا ہے کہ بس میری ذات ٹھیک ہو جانی چاہیے، میرا گھر جو ہے وہ بن جانا چاہیے، مجھے ترقی مل جانی چاہیے، مجھے نوکری مل جانی چاہیے، میرا کاروبار ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ ملک جہنم میں جاتا ہے تو جائے جہنم میں۔ اجتماعی سوچ ہے ہی کوئی نہیں سرے سے، اجتماعی سوچ کا فقدان ہو گیا۔ تو جب کسی قوم کے اندر انفرادی سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اس قوم کی موت ہوتی ہے، اس قوم کی ہلاکت ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس آیت کا پس منظر تو یہ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اس حوالے سے تمہیں احسان کا درجہ حاصل کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ہر وقت پیش کرنا چاہیے۔ احسان یہ کہتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی یوں کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ نہیں ہے تو کم از کم درجہ یہ ہو کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرو، اس کا جو حکم ملے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، سامنے دیکھتے ہوئے اس حکم کی بجا آوری میں اپنی تمام توانائیاں اور صلاحیتیں صرف کر دو، یہ احسان ہے۔ اپنا مال اس حوالے سے استعمال کرو اور اسی طرح اپنی جان کی جہاں تمہاری ضرورت پیش آئے، اجتماعی
کاموں کے لیے تو اس کو پیش کرو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان سے کام لو، اللہ کو ایسے لوگ پسند آتے ہیں۔ تو ایک تو یقیناً دشمن کے مقابلے میں جب مسلمان جماعت جنگ کرتی ہے تو اس کے لیے مالی وسائل درکار ہوتے ہیں، اس کو بیان کر دیا۔ دوسری چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ یہ کہ دشمن کا جب مقابلہ ہو، میدان کارزار لگا ہوا ہو، تو اس وقت تربیت یافتہ فوج ضروری ہے۔ ایسا ہجوم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ ہجوم ہو، کوئی تربیت نہیں، کوئی تنظیم نہیں، کوئی ٹریننگ نہیں، اور تم ایک جتھا بن کر چڑھ دوڑو، وہ تو نہیں زیادہ دیر ٹھہر سکتا۔ ہمیشہ کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو منظم ہوتے ہیں، تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ اب آپ کے ملک میں کہا جاتا ہے کہ یہاں فوج ہمیشہ سے حکمرانی کرتی چلی آئی ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ ایک منظم ادارہ ہے، انہوں نے اپنے اندر ایک تنظیم پیدا کی ہوئی ہے، چاہے وہ تنظیم کسی مقصد کے لیے بھی استعمال ہو، تو تنظیم ہی طاقت اور پاور ہوتی ہے۔ وہ چاہے کسی مقصد کے لیے اپنے اندر تنظیم پیدا کر لی جائے تو لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جب تنظیم نہ ہو، اجتماعیت نہ ہو، آپ کی جتنی سیاسی پارٹیاں ان میں تو کوئی تنظیم نہیں ہے، وہ جتھے اور گروہ ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، جب تک پورے ہوتے رہتے ہیں تو بس اکٹھے ہیں، اور جب کسی ایک کے مقصد اور مفادات کو ٹھیس پہنچتا ہے تو وہ اس جماعت کو چھوڑ کر دوسری جماعت میں چلا جاتا ہے، یا اوپر سے ڈنڈا آتا ہے تو اس جماعت کو چھوڑ کر دوسرے کا حصہ بن جاتا ہے۔ کوئی تربیت نہیں، کوئی تنظیم نہیں۔ تو جب کسی جماعت میں تنظیم نہ ہو، نظم و ضبط نہ ہو، تربیت نہ ہو، تو وہ ملکی امور کو اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ تو آگے حج کے احکامات کو شروع کی ہے۔ دین اسلام ٹریننگ دیتا ہے، تربیت دیتا ہے عبادات کے ضمن میں۔ مسلمان جماعت کے لیے جس قدر بھی عبادات ہیں، یہ در حقیقت اس کے اندر اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ایک ٹریننگ ہے، ایک تربیت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اجتماعی کاموں کو سر انجام دے گا۔ پیچھے روزے کا بیان کیا ہے، تو روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر جو صلاحیت و قوت پیدا ہوتی ہے، اس کا نتیجہ اگلی آیات میں بیان فرمایا کہ جہاد کرے، قتال کرے، اور اس کے اندر ایسی پاور پیدا ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں دشمن مغلوب ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام رمضان المبارک میں دشمن کو شکست دیتے ہیں، بدر کے میدان میں بھی، فتح مکہ کے موقع پر بھی ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے، انرجی اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حج در حقیقت مکمل جنگی تیاری کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، الحج جہاد لا قتال فیہ، حج ایک ایسا جہاد ہے جس میں قتال اور جنگ نہیں ہوتی، ہے یہ بھی جہاد لیکن اس میں جنگ نہیں ہوتی، بلکہ جنگی مشق ہے، مکمل جنگی ٹریننگ ہے۔ جیسے کہ ایک یونیفارم فوجی کو ہوتا ہے، اس طرح ایک حاجی کو ایک یونیفارم دیا جاتا ہے کہ تم نے اس میں حج کرنا ہے، جس کو احرام کہا جاتا ہے۔ اپنا لباس اتار دو، اپنے کپڑے اتار کر یہ لباس اور یونیفارم پہنو، اور پھر اس کے بعد جیسے کہ اس کو مکمل مشق ہوتی ہے، فوجی کو ٹریننگ اور مشق دی جاتی ہے کہ وہ کسی اور کام کی طرف متوجہ نہ ہو، ہر وقت اس کے پیش نظر دشمن ہونا چاہیے، دشمن کے اوپر غلبہ پانے کی تدبیر ہو، اسی حوالے سے سوچ و بچار ہو، وہ کوئی اور کام کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اسی طرح حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور سامنے پائے، ہر وقت اس کی زبان پر لبیک اللہم لبیک کی صدا ہونی چاہیے، اور اس کو ہر صورت میں اپنے حج اور عمرے جس کا اس نے احرام باندھ لی ہے، اب اس کو پورا کرنا، پائے تکمیل تک پہنچانا اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے حج اور عمرے کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے کہ ایک فوجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقصد و اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کو لڑا دے، آخر تک جہاں بھی اسے جانا پڑے، شہید ہونا پڑے، شہید ہو جائے، لیکن دشمن کو آگے نہ بڑھنے دے۔ اس لیے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، اس کو ادھورا نہ چھوڑ دو۔ احرام باندھ لیا ہے تو اب راستے میں، جیسے کہ مشرکین مکہ وہ بھی کیا کرتے تھے، احرام باندھ لیتے تھے حج کا اور مزدلفہ ہی سے واپس آ جاتے تھے،
اب کہتے تھے کہ ہم تو حرم کے مجاور ہیں، حرم کے ہم پڑوسی ہیں، اس لیے ہمارے لیے جو ہے نا وہ عرفات میں جانا نہیں ہے، بلکہ مینا میں ہی رہتے تھے، کیونکہ وہاں کاروبار انہوں نے اس حج کو کاروبار بنا لیا تھا۔ حج کے دنوں میں یہاں منڈیاں لگتی تھیں، بازار لگتے تھے، بلکہ حج سے فارغ ہونے کے بعد طواف زیارت بھی نہیں کرنے آتے تھے اور یہی کاروبار میں لگے رہتے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، حج پورا کرو، مکمل کرو حج کو، اتم الحج والعمرۃ للہ، اس طرح عمرے کا احرام باندھ لیا ہے تو اس کو پورا کرو، اس کے تمام احکامات کو آخر تک بجا لاؤ۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر کسی وجہ سے تمہیں روک دیا گیا، کسی جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا ہوا، سنہ 6 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے، دشمن نے روک دیا کہ آپ اس سال حج کے لیے عمرہ نہیں کر سکتے، آپ واپس چلے جائیں، آئندہ سال عمرہ کے لیے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، ایسے کو محصر کہا جاتا ہے کہ اسے عمرہ یا حج کرنے سے روک دیا گیا۔ بعض اوقات کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ اس کی بنیاد پر انسان حج اور عمرہ، اس کا احرام تو باندھ لیا ہے لیکن اب پورا نہیں کر پا رہا، اس سے قاصر ہے، تو فرمایا کہ پھر اس کے لیے ابھی جو تمہیں میسر ہے قربانی وغیرہ وہ کر کے اس احرام سے فارغ ہو جاؤ، لیکن آئندہ اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو پھر بھی حد الوسع، جو حج کی کچھ احکامات تم ادا کر سکتے ہو، جیسے قربانی ادا کرنا، بال منڈوانا، اس موقع پر صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اونٹ ذبح کروائے جی، اور وہ اونٹ ایک ایک اونٹ جو تھا وہ 7 افراد کی طرف سے تھا، کچھ گائیں، کچھ اونٹ اور اسی طرح کچھ چھوٹے جانور جو کچھ تھے پاس، ان کو قربان کروایا، اور پھر فرمایا کہ اپنے سر منڈوا دو۔ ابتدا میں صحابہ کرام کو بھی اس عمل کی تعمیل میں ہچکچاہٹ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ احرام کھول دو اور قربانی کر دو، صحابہ کرام اس انتظار میں تھے شاید ہم عمرہ کر کے واپس جائیں، حضور اپنا فیصلہ بدل دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک فیصلہ کر چکے تھے کہ اب ہمارا معاہدہ اور صلح ہو گئی ہے، اب ہم واپس ہی جائیں گے۔ صحابہ کرام اس پر ابتدا میں آمادہ نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا کہ میں نے ایک آرڈر جاری کیا، حکم دیا کہ احرام کھول دو، قربانی ذبح کرو، لیکن صحابہ اس پر عمل نہیں کر رہے۔ حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جائیں، سب سے پہلے خود اس پر عمل کریں، سب سے پہلے آپ خود سر منڈوائیں، قربانی کریں، تو آپ دیکھنا پھر اس کے بعد صحابہ کیسے نہیں عمل کرتے۔ جب حضور نے باہر نکل کر اس پر عمل کیا تو اب صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اب تو یہ عمل یقیناً کرنا ہی ہے، اب کوئی دوسری صورت یا دوسرے حکم کی امید نہیں ہے۔ پھر سب صحابہ نے اس پر عمل کیا، تو اس لیے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تمہیں روک دیا گیا تو جس قدر بھی قربانی تمہیں میسر ہے اس کو پھر ذبح کر دو، وہیں ذبح کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ ہدی اور قربانی اپنی جگہ پر پہنچ نہ جائے جی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب تم عمرہ اور حج کے لیے جا رہے ہو یا قربانی آپ حرم میں بھیج سکتے ہو اور خود نہیں پہنچ پا رہی، کسی وجہ سے دشمن نے روک دیا یا بیماری نے روک دیا، تو پھر حرم میں اس قربانی کو بھیج دیا جائے اور اس کو پہلے ذبح کروا دیا جائے، وقت ٹائم طے کر دیا جائے، اس کے بعد جو ہے تم قربانی ہونے کے بعد اپنے سر کو منڈواؤ۔ پہلے قربانی ہوتی ہے پھر بعد میں جو ہے سر مونڈا جاتا ہے، اس کو بیان فرمایا۔ اور فرمایا تم میں سے جو بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی، جوئیں وغیرہ جیسے پڑ گئی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی طرح واقع ہے، تو فرمایا اب وہ سر منڈوا سکتا ہے، پہلے ہی سر منڈوا سکتا ہے، بیماری لاحق ہو گئی احرام کھول دے یا کوئی تکلیف لاحق ہو گئی، لیکن پھر اس کا فدیہ دینا ہوگا۔ ففدیۃ من صیام، اس کا فدیہ دے روزے کی صورت میں یا صدقے کی صورت میں، 6 مسکینوں کو نصف سا وہ کوئی اناج دے دے، اور نسک یا قربانی دے، قربانی دینے کی صورت میں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم مطمئن اور امن میں آ جاؤ تو فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جس نے عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر تمتع کیا ہے، نفع حاصل کی ہے، تو اس کے لیے بھی قربانی ضروری ہے جس قدر میسر ہو، اور اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا، مسکین ہے، تو فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ،
جو قربانی نہیں پاتا تو فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو اسے 10 روزے رکھنے ہوں گے، 3 روزے تو وہ حج کے دنوں میں رکھ لے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ رکھ لے۔ اس طریقے سے تلک عشرۃ کاملہ، یہ مکمل 10 روزے ہو گئے۔ یہ اس کے لیے ہے جو متمتع ہو، قارن ہو، حج اور عمرہ ایک ساتھ اس نے کیا، 2 عبادتیں جمع کی ہیں، تو اس کے لیے قربانی ضروری ہے۔ قربانی اگر میسر نہیں ہے یا توفیق نہیں ہے تو پھر 10 روزے مکمل کرے۔ ذالک لمن لم یکن آل حاضر المسجد الحرام، یہ حج اور عمرہ اکٹھا ایک ساتھ ادا کرنا یہ انہی کے لیے جو بیچارے دور رہتے ہوں، میقات سے باہر رہتے ہوں، دور دراز سے آئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم عمرہ بھی کر لیں، حج بھی ساتھ کر لیں، تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ قربانی کرے، 2 عبادتوں کا شکریہ ادا کرے، شکر ادا کرے کہ ہم نے 2 عبادتیں ایک ساتھ ادا کر لی۔ جو حرم میں رہتا ہے تو اس کے لیے تو الگ عمرہ کرنا اور الگ حج کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق